بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مسلم پولیٹیکل تھنکرز کا ہے، المواردی کے اوپر۔ المواردی ایک مسلم فلاسفرز ہیں جن کی فلاسفی ہم نے اب ڈسکس کرنی ہے۔ ان کی کتاب کا نام تھا الاحکام السلطانیہ۔ الاحکام السلطانیہ، تو ان کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ المواردی یہ 972 میں ان کی برتھ ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتے ہیں، اینڈ 1058 آفٹر ڈیتھ ان کی جو ہے ڈیتھ ہوتی ہے اے ڈی۔ المواردی 972 کو پیدا ہوتے ہیں، 1058 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ بایوگرافی ذرا دیکھیں۔ المواردی جو ہیں یہ بصرہ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بغداد کو شفٹ ہوتے ہیں، ان کی پوری فیملی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، ان کو فقہ اور شریعہ پہ مکمل عبور تھا، کیونکہ یہ بغداد جانے کا پرپز ہی یہی تھا کہ یہ فقہ اور شریعہ پہ کام کر سکیں۔ اسلامک لا کے یہ ایکسپرٹ تھے اور شریعت کے۔ یہ لاسٹ میں ایز اے جج اپوائنٹ ہوئے، لیکن جب ان کو آفر کی گئی قاضی القضا کی، چیف جسٹس کی، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ ان کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، موسٹ آف دا جو بکس ہیں وہ فقہ کے اوپر ہیں اور اسلامک لاز کے اوپر ہیں۔ ان کی جو بک ہے، جو مین ہے، جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے الاحکام السلطانیہ۔ الاحکام السلطانیہ۔ کانٹیکسٹ آف دا تھیوری دیکھتے ہیں المواردی کی۔ انہوں نے اپنی الاحکام السلطانیہ یہ کتاب کیوں لکھی، اس تھیوری کے، اس نظریے کے پیچھے کیا راز تھا۔ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ عباسی ٹائم پیریڈ تھا اس وقت، سلطنت کو ڈکلائن تھا، عباسی جو خاندان تھا، عباسی جو سلطنت تھی، وہ زوال کی طرف آ رہی تھی۔ تو اس کو تین طرح کے کچھ تھریٹس تھے۔ تین طرح کے کون سے تھریٹس تھے؟ ایک جو ایجپٹ کے شیعہ تھے، فاطمی ان کو بولتے ہیں، فاطمیت فرام ایجپٹ، ایجپٹ کی طرف سے ان کو ایک تھریٹ تھا شیعہ کی طرف سے، وہ اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے عباسی سلطنت کو۔ ترکی کی طرف سے ان کو سلجوق جو تھے ان کی طرف سے خطرہ تھا، وہ اس پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے، اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے۔ اور کچھ ٹرائب تھے جو بغداد کے باہر تھے، ان کو بولتے ہیں بواہد۔ تو یہ جو بواہد تھے یہ بھی اٹیک کرنا چاہتے تھے، یہ مختلف ٹرائبز تھے، یہ بھی سلطنت کو اوورٹیک کرنا چاہتے تھے۔ تین طرح کے تھریٹ تھے اسٹیٹ کو، ایک فاطمی تھے، شیعہ تھے، ایک سلجوق تھے، اور ایک جو ٹرائبز تھے شیعہ کے جو آؤٹ سائڈ دا بغداد تھے، بغداد کے بارڈر کے قریب جو شیعہ تھے، بواہد جن کو بولتے ہیں، ان کی طرف سے تھریٹ تھا، وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے اینڈ ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے اسٹیٹ کو۔ خلافت واز گیٹنگ ویکر۔ مواردی واز ایڈوائزر آف خلیفہ آن ریلیجیس افیئرز۔ جو مواردی تھا، یہ ریلیجیس افیئرز کے اوپر جو کنگ ہے، جو خلیفہ ہے، اس کا یہ کیا تھا؟ ایڈوائزر تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ وزیر تھا۔ تھرو ہز ٹیچنگ اینڈ ورکنگ ہی ٹرائیڈ ٹو پروٹیکٹ خلیفہ اینڈ ٹو پریزرو خلافت۔ یہ اپنی ٹیچنگ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور جو خلافت ہے اس کو بھی پریزرو کیا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ جو خلافت ہے وہ اچھی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں نے لکھی، یہ آپ کے لیے نئی ہوگی۔ موسٹ آف دا مسلم فلاسفرز روڈ ٹو پلیز خلیفہ، کہ بہت سارے مسلم فلاسفرز ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے جو خلیفہ ہے اس کو خوش کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنی ٹیچنگ میں، اپنی رائٹنگ میں اس طرح کی فلاسفیاں لکھی ہیں کہ خلیفہ خوش ہو جائے اور ان کو انعامات دے۔ اچھا، اب انہوں نے جو اپنی اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا الاحکام السلطانیہ، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہاں پہ پہلے وہ کوالیفیکیشن بتاتے ہیں خلیفہ کی، جہاں پہ وہ 7 خصوصیات بتاتے ہیں، 7 ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں کہ خلیفہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اس میں وزڈم ہو، اس میں کریج ہو، اس میں بریوری ہو، اس میں نالج ہو، آگے وہ کہتا ہے انٹیگریشن آف فزیکل آرگنز ہوں، جو فزیکل آرگن اس کے ہیں، ہاتھ ہے جیسے آنکھیں ہیں،
جیسے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سلامت ہونے چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے۔ انٹیگریٹی آف سینسز، اس کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ بھی سٹرانگ ہونا چاہیے، اس کے جو 5 حصے ہیں سب کی سب ٹھیک ہونی چاہیے۔ خلیفہ مسٹ بی فرام قریش، یہ تھا اصل پوائنٹ کہ جو خلیفہ ہے وہ صرف قریشی خاندان سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی خاندان سے نہیں ہوگا۔ جب خلیفہ قریشی خاندان سے ہوگا، اس نے ایک شرط لکھ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فاطمی ہیں ایجپٹ کے شیعہ، یہ بھی کنگ نہیں بن سکتے، یہ سلجوق بھی کنگ نہیں بن سکتے، خلیفہ نہیں بن سکتے، اور یہ جو شیعہ تھے آؤٹ سائڈ آف دا بغداد بواہدز، یہ بھی نہیں بن سکتے خلیفہ۔ تو خلیفہ کون رہیں گے؟ وہی عباسی رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے شرط لکھی کہ قریشی فیملی سے بلانگ کرتا ہوگا خلیفہ۔ اب اس خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ کی بات ذرا دیکھیے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی۔ انہوں نے یہاں پہ 2 میتھڈز بتائے، ایک الیکٹ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا سلیکٹ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 طریقے ہیں اپوائنٹمنٹ کے، آپ وہ کہتا ہے الیکٹ بھی کر سکتے ہو، آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہو۔ لیٹ سٹارٹ کہ ہم اس کو الیکٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک خلیفہ وہ کہتا ہے یا تو پھر جو دارالخلافہ ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہاں کے لوگ اگر ووٹ دے دیں سارے، وہاں پہ الیکشن کروا لیے جائیں، تو ان کے ووٹ سے الیکشن سے جو بھی خلیفہ منتخب ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیسے؟ فرض کرو صرف بغداد کیپٹل ہے، تو بغداد کے جتنی بھی لوگ ہیں صرف وہی ووٹ دیں گے جس کو اس وقت کے ٹائم پیریڈ پہ بیعت کہا جاتا تھا، تو وہ بیعت کریں گے کس کے حق میں؟ خلیفہ کے حق میں، تو وہ خلیفہ جو ہوگا وہ خلیفہ تصور کیا جائے گا کیونکہ اب وہ الیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر 5 سے 6 لوگوں کی شریعہ ہوگی، شورا ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ شورا ڈیسائیڈ کرے گی، اس شورا کے ممبر ڈیسائیڈ کریں گے کہ خلیفہ کون سا ہوگا اور کس کو ہم الیکٹ کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے کیپٹل کے لوگ اگر الیکٹ کر لیں الیکشنز کے ذریعے تو بھی وہ خلیفہ ہے، یا پھر اس طرح کا پروسیجر کوئی نہیں ہے تو پھر ایک شورا جو ہے 5-6 ممبران پہ مشتمل، وہ شورا ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ تو یہ ہوگا 2 میتھڈ اپوائنٹمنٹ کے، الیکشن کے۔ اب ایک جو دوسرا میتھڈ ہے کہ ہم اس کو سلیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ امام جو ہے، جو امام اپنے اقتدار سے، جو خلیفہ اپنے اقتدار سے ہٹ رہا ہے کسی اور کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو یہ ایک سلیکشن کا میتھڈ ہو گیا۔ اب اپوائنٹمنٹ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، یا الیکٹڈ یا سلیکٹڈ۔ الیکٹڈ شہر کے لوگ، خلافت کے لوگ، کیپٹل کے لوگ، خلیفہ دارالخلافہ کے لوگ، اور دوسرا شورا 5 سے 6 ممبرز کی، وہ اس کو الیکٹ کر سکتی ہے۔ دوسرا میتھڈ سلیکشن ہے، تو وہ آؤٹ گوئنگ جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، وہ سلیکٹ کر کے جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ وہ ریموول بھی بتاتا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہم نے الفارابی پڑھا اس نے کوئی ریموول نہیں بتایا کہ کنگ کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ المواردی نے کہا کہ اگر خلیفہ ہے اس کو آپ نے الیکٹ یا سلیکٹ کر لیا تو اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہو۔ اس نے 2 میتھڈ بتایا ریموول کے، ایک فزیکل ڈیفیکٹ۔ فزیکل ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ڈیفیکٹ میں آتا ہے اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ کسی آنکھ سے معذور ہو گیا ہے، یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ چل پھر نہیں سکتا، تو اس طرح کا اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا ناک سے، کان سے، کسی چیز سے محروم ہو گیا کسی جنگ کے دوران، تو اس طرح کا اگر کوئی اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جسم کا، تو تب جو ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہو۔ پھر وہ دوسرا کہتا ہے مورل ڈیفیکٹ، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے، مورل ڈیفیکٹ آیا، اخلاقی ڈیفیکٹ آیا، مثلا یہ کہ وہ ڈرنکنگ کرنے لگ گیا ہے، مثلا یہ کہ وہ کرپشن کرنے لگ گیا ہے، یا پھر اس نے نیپوٹزم سٹارٹ کر دی ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینے سٹارٹ کر دیے ہیں، مطلب کوئی بھی اگر اس نے غیر اخلاقی حرکتیں شروع کر دی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مورل ڈیفیکٹ۔ یہ دوبارہ کلیئر کر لیجئے، کرپشن، نیپوٹزم، یہ مورل ڈیفیکٹ میں آتا ہے، ڈرنکنگ یہ سارا۔ فزیکل ڈیفیکٹ میں آپ کے یہ جو آرگنز ہیں آپ کی باڈی کے، جسم کے، اگر ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ہم فزیکل ڈیفیکٹ بولتے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ، کرپشن، نیپوٹزم، یا پھر وہ شراب نوشی کرنے لگ گیا ہے، تو یہ مورل ڈیفیکٹ ہیں۔ یہ تینوں مورل ڈیفیکٹس ہیں، تو اگر یہ چیزیں وہ کر رہا ہے اس میں آ گئی ہیں تو آپ اس کو بھی ریموو کر سکتے ہو۔ اب فنکشن آف امام،
ہم نے پہلے دیکھا ایٹریبیوٹس، اس کی کوالیفیکیشن دیکھی، پھر ہم نے اپوائنٹمنٹ میتھڈ دیکھا، پھر ہم نے ریموول دیکھا. اب ہم فنکشن دیکھ رہے ہیں کہ امام کا فنکشن کیا ہے. یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کی 10 کوالٹیز ہیں، 10 اس کی ڈیوٹیز ہیں، 10 فنکشن ہیں ایک امام کے. ایک امام کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. 10 فنکشن کون سے ہیں، 10 ڈیوٹیز، 10 ڈیوٹیز کون سی ہیں. پہلی دیکھ لیں، ٹو پروٹیکٹ فیتھ آف اسلام فرام امپیورٹی تھرو ڈیبیٹس ڈسکشن اینڈ ود دا ہیلپ آف اسکالرس. وہ کہتا ہے کہ جو اسلام ہے اس کو امپیورٹیز سے پاک کرنا، ٹھیک ہے نا، اسلام کے فیتھ کو، یہ اس کی پہلی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے نا. کس طرح وہ اس کو پیور کر سکتا ہے، امپیورٹیز کو ختم کر سکتا ہے، کہ وہ سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹس کروائے، ڈسکشنز کروائے، علماء کی کانفرنسز کروائے، فتوے دلوائے، ٹھیک ہے نا، اجتہاد اجماع والا سین کروائے. تو اس طرح سے جو اللیگل امپیورٹیز ہیں اسلام کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے اس کا جو دوسرا کام ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف اسلامک پرنسپلس. شریعہ لاز جو ہیں، حدود لاز جو ہیں، وہ سارے جو شریعت کے ہیں اسلامک پرنسپل جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کروائے. اس نے ان کی جو تھرڈ ڈیوٹی ہے وہ یہ بتائی کہ جہاد فار گلوری آف اسلام، کہ اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے بخت کے لیے وہ جہاد کو بھی امپلیمنٹ کروائے. اچھا، پروٹیکشن آف اسٹیٹ، اس کی جو فورتھ ون ڈیوٹی ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کروائے. پھر یہ کہ اسٹیٹ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو مینٹین کرے. پھر ایک اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اندر جسٹس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. جسٹس کس طرح لے کے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ شفیق ہو، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہو وہ سخت ہو، ان پہ جو اس کی لا کی گرفت ہے وہ زیادہ سخت ہو، اسٹرانگ ہو. جو غریب ہیں ان کے ساتھ وہ نرم رویہ اختیار کرے. تو اس کو بولتے ہیں پرو پور جسٹس. اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور خراج کو کلیکٹ کرے. اٹ مینز کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی وہ خود نگرانی کرے. زکوٰۃ کی کلیکشن آف ٹیکسز ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی وہ خود نگرانی کرے. پھر یہ کہ مینجمنٹ آف بیت المال، کہ بیت المال سے جتنا پیسہ آیا اس کو پھر اس نے کہاں کہاں پہ لگانا ہے، غریبوں کے ساتھ، غریبوں پہ کہاں کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کس کو گھر بنا کے دینا ہے، کس کو کپڑے دینے ہیں، کس کو پیسہ دینا ہے، کس کو خوراک دینی ہے، کس کو کاروبار کر کے دینا ہے. تو اس کی مینجمنٹ بھی وہ خود کرے تاکہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو، ان تک پیسہ جائے. اپوائنٹمنٹ آف ایڈمنسٹریشن، کہ اس نے جتنے بھی وزراء لگانے ہیں، قاضی لگانے ہیں، دوسری ایڈمنسٹریشن لگانی ہے، وہ خود ایڈمنسٹریشن کو اپوائنٹ کرے. اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح کی کوالٹیز کے بندے کو اپوائنٹ کیا. اچھا، پھر ہے کہ ڈائریکٹ اسیس ٹو دا پیپل اینڈ وائس ورسا، کہ اس کی جو اسیس ہے لوگوں تک وہ ڈائریکٹ ہو، چاہے وہ لوگوں کو اپروچ کرے یا لوگ اس کو اپروچ کریں، دونوں صورتوں میں ان دوسروں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہو. ناٹ ڈپینڈ اپان ایڈوائزرز، اور یہ بھی اس میں مشورہ دیتا ہے اس پوائنٹ میں کہ یہ جو کنگ ہے، یہ جو خلیفہ ہے، یہ صرف اپنے ایڈوائزر سے ان کی بات پہ اکتفا نہ کرے. اگر وہ کہیں ان کو کہ پورا ملک ٹھیک چل رہا ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ خود نکلے اپنے ملک کے اندر، علاقوں کے اندر، اور وہ لوگوں کی صورتحال دیکھے، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھے، ان سے ڈسکس کرے کہ کہاں کہاں پہ لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں. تو اس طرح وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوگا وہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ کہ لوگوں کی اسیس جو ہوگی کنگ تک وہ زیادہ ہوگی، اور جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے وہ اچھی طریقے سے چل سکیں گے. یہاں پہ جو تھیوری ہے ختم ہو جاتی ہے المواردی کی. اس کی ریلیونس دیکھیں تو ایک ریلیونس ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ایرانین سسٹم ہے، ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ مواردی کی اس تھیوری کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹیبل ہے. کیسے ریلیٹیبل ہے؟ اس کا جو سپریم لیڈر ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں المواردی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لاسٹ میں ہم نے لکھا مواردی واز فرام شفی اسکول آف تھاٹ. ان کا جو امام ہے شفی، اس اسکول آف تھاٹ سے مواردی جو ہیں بلانگ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے المواردی کا. المواردی کو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ان کی بایوگرافی پہلے دیکھی ہم نے، پھر ہم نے کانٹیکسٹ دیکھا
کہ اسٹیٹ کو کچھ تھریٹس تھے، ڈکلائن کر رہی تھی جو امپائر تھی، عباسی ڈینسٹی جو تھی وہ. اس کے بعد اس کو تھریٹ تھے فاطمیت سے، سلجوق سے اور شیعہ ٹرائب سے، جس کو ہم بواہدز بولتے ہیں. تو اس اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، خلیفہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے الماوردی نے یہ کتاب لکھی الاحکام السلطانیہ. پھر وہاں پہ وہ خلیفہ کی کوالیفیکیشن بتاتے ہیں، 7 ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں، وہ 7 خصوصیات بتاتے ہیں کہ اگر خلیفہ میں یہ ہوں تو پھر وہ خلیفہ ہوگا. یہ شرائط ہیں، جن میں لاسٹ ون جو تھی وہ یہی تھی کہ جو کنگ ہے، جو خلیفہ ہے، وہ کیا ہوگا، قریش قبیلے سے ہوگا. جب قریش سے ہوگا تو دوسرے جتنے بھی اٹیک کر رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کو، تو وہ اب نہیں کر سکیں گے. پھر اپوائنٹمنٹ کے اس نے طریقے بتایا، الیکشن کے ذریعے بھی اور سلیکشن کے ذریعے بھی. الیکشن یہ کہ کیپٹل کے لوگ الیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر شورا الیکٹ کر سکتی ہے. اور سلیکشن یہ کہ آؤٹ گوئنگ امام جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے. ریموول بتایا، فزیکل ڈیفیکٹ آتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ناک ٹوٹ گیا، آنکھ خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس طرح کا کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں. یا پھر اس میں کوئی مورل ڈیفیکٹ ہے کہ کرپٹ ہو گیا یا ڈرنکنگ کرنے لگ گیا یا نیپوٹزم آ گئی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی غیر اخلاقی اس کا بیہیویئر ہو گیا، تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، انہوں نے ریموول کا تو بتایا، آپشن تو بتایا کہ اس صورت میں ریموو کرنا ہے. انہوں نے ریموول کا میتھڈ نہیں بتایا کہ آپ نے کس طرح ریموو کرنا ہے. یہ کہ شورا اس کو ریموو کرے گی، لوگ ریموو کریں گے، یا اس کو مار دیا جائے گا، یا جنگ کر کے، یا اگریمنٹ کے ذریعے. کوئی بھی انہوں نے نہیں بتایا طریقہ کار کہ آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے. پھر یہاں پہ امام کے فنکشن بتائے گئے. پھر لاسٹ میں ہم نے اس کی ریلیونسز کو ڈسکس کیا کہ یہ کتنی ریلیونٹ ہے. تو یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوا. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ابن خلدون کے اوپر ہوگا. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.